کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے۔ جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنے زور بازو کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنے حاصل کو رحمت پروردگار سمجھتے ہیں۔ ہمیشہ پانی کی طرح اپنا راستہ خود بناؤ، پتھر نہ بنو جو دوسروں کا راستہ روک لیتا ہے۔ عورت ہمیشہ غلط شخص سے دھوکہ کھانے کے بعد مخلص شخص سے بدلہ لیتی ہے۔ درد حد سے بڑھ جائے تو لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ کسی کا بھی دل مت دکھاؤ، اس کے آنسو آپ کے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو ایسے ہی خود سے الگ مت کرنا، کیونکہ بچھڑے ہوئے چند سوکھے پتے پورے جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں۔ زیادہ کی طلب انسان کو ناقدرہ اور ناکارہ بنا دیتی ہے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ اگر ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت بھی نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی بھی نہ سکو۔ زندگی کی تپش کو سہنا سیکھیے۔ اکثر وہ پودے مرجھا جاتے ہیں جن کی پرورش چھاؤں کرتی ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہمارے جسم اور روح کا ہے۔ نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے، کوئی پتہ نہیں۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ کسی کو صرف چاہنا محبت نہیں، اس کی ذات کے تمام پہلوؤں کو تسلیم کرنا محبت ہے۔ دوسروں کو خوش رکھنے اور دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی بہت سی عادتوں اور رویوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ کسی کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جیسے سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا۔ محبت میں مرد مشرک اور عورت موحد ہے۔ ہم اکثر اپنے چاہنے والوں کی لمبی قطار کو چھوڑ کر اس ایک شخص کے پاس ذلیل ہونے کو پہنچ جاتے ہیں جسے ہماری پرواہ تک نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ انسان بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن کسی کی مجبوری اور احترام کی وجہ سے وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتا ہے۔ غلام قوم کے معیار بھی عجیب ہوتے ہیں۔ شریف کو بے وقوف، مکار کو چلاک، قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ عورت کو دو باتیں بھول کر بھی نہ بتانا، ورنہ وہ تم سے نفرت کرنے لگے گی۔ نمبر 1، میں شادی سے پہلے کسی اور سے بھی محبت کرتا تھا۔ دوسرا، اس کے سامنے کبھی کسی دوسری عورت کی تعریف مت کرنا۔ خاموشی ایک قیمتی موتی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور صبر بذات خود ایک ہیرا ہے۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں صابر بنا دیتی ہیں۔ خوشیاں اگر دولت سے حاصل ہوتیں تو یقین کریں کبھی کوئی غریب کا بچہ خوشی نہ ہوتا۔ شعور اور شعور کے درمیان صرف آئین کا فرق ہے، اور وہ آئین علم ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ یہاں سب کو جانتے ہیں، پر یہاں خود کو کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگ برداشت کی اس انتہا پر ہوتے ہیں جو اپنے دکھ سناتے ہوئے ایسے ہنستے ہیں کہ سننے والا رو پڑے۔ جو شخص کسی انسان کا دل توڑے وہ اللہ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ جس شخص پر آپ کو اندھا اعتبار ہوگا وہی آپ کو سبق دے کر چلا جائے گا اور ثابت کر دے گا کہ آپ واقعی اندھے ہیں۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ مرد ہو یا عورت، اس کی انا اپنے پسندیدہ انسان کے آگے ہار جاتی ہے۔ انسان کے لیے 3 چیزیں انتہائی مشکل ہوتی ہیں:
راز کو راز رکھنا، بیزتی کو بھول جانا اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور چیز ہوتی ہے، اور وہ ہے مقدر، جو بدلتا نہیں بلکہ بدل دیتا ہے۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی، وہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ جو آنسو اچانک سے گر پڑیں ان کی وجہ زبان سے بیان نہیں ہوتی۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں، انسانوں پر خرچ کرو۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو ڈھانپتی ہے۔ لا تعلقی نفرت سے بھی زیادہ بدترین سزا ہے۔ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں، احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار مت گرائیں، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ کمزور لمحوں میں تسلی کے دو الفاظ بولنے والا دل کے بہت قریب ہوتا ہے۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔